بھٹی صاحب آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں, آپ دارالحکومت میں بھی بیٹھے ہیں, مختلف سیاسی رہنماؤں سے اور طاقتور حلقوں سے بھی آپ کے رابطے ہوتے ہیں, تو سنگن کیا ہے اس وقت, جنرل سینس کیا ہے؟ پیپلز پارٹی تو کھل کر سامنے آ گئی ہے, نون لیگ والے کیا سوچ رہے ہیں, پی ٹی آئی کیا رائے رکھتی ہے صوبوں کے معاملے کے اوپر, اور کیا یہ جو آراء ہیں ان میں تضاد ہے اور وہ پھر وفاق کا اتحاد بھی متاثر کر سکتے ہیں؟ میڈم شیخ, اس وقت جو صورتحال ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف محسن نقوی صاحب کی تقریر نہیں ہے, یہ محسن نقوی صاحب کی اپنی ذاتی رائے کے صرف اپنی ذاتی رائے بھی نہیں ہے. اچھا. اور اس کے پیچھے بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام آگے ہوگا, اور یہ نہیں ہے کہ اکنامک سمٹ سے محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آج سیاسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. یہ اس پہ بہت زیادہ ہوم ورک ہو چکا ہے, بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, اور اس طرف بات آگے بڑھے گی. اور نظام خراب ہونے کا یا فیل ہونے کا سیدھا مطلب ہے میڈم شیخ کہ پیپلز پارٹی فیل ہو گئی, نون لیگ فیل ہو گئی, دونوں مل کر فیل ہو گئے. اور نئے محسن نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں نئے چہروں کو دعوت دی اور کہا کہ جمہوریت کی کئی اور شکلیں بھی ہیں. اب وہ شکلیں کون سی ہیں؟ ایک ترکیہ ماڈل بھی ہے ہمارے پاس, با اختیار صدر, کم اختیارات کے ساتھ وزیر اعظم, قومی حکومت بھی ہے ہمارے ہاں, اور ریفرنڈم بھی ہو سکتا ہے اس معاملے کو لے کر, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ اپ ہو اور مزید نئے صوبے بنے. لیکن نئے صوبوں کی طرف بات آگے بڑھے گی. وقتی طور پر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ رکے گی, اگر وقتی طور پر رک بھی گئی تو اس طرف بات جائے گی, کیونکہ میں ذاتی رائے تو اس پر دے چکا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ فوراً کریں. بحیثیت بوڑھا کاکروچ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کاکروچ بہت تنگ ہیں اور بہت متنفر ہیں بہت ساری چیزوں سے, اور میں تو کہہ چکا ہوں کہ زیادہ نہیں تو 33 صوبے تو ضرور بنائیں, ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. تو اس پر فوج کا رد عمل آ چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے, لیکن جب آپ کی آبادی 4 گنا بڑھ گئی ہے اور صوبے وہی 4 ہیں, اور جب نیشنل ایکشن پلان بھی آپ جو ساروں کا مشترکہ یا متحدہ یا متفقہ پلان ہے اس پر بھی آپ عمل نہیں کر پا رہے, اور جب مسائل حل نہیں ہو رہے, جب اور تو پھر گڈ گورننس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھی حکمرانی کے لیے ری سیٹ کی ضرورت ہے تو اسے ہو جانا چاہیے, اور قومی سلامتی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے. یہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا قومی سلامتی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے, تو مطلب گڈ گورننس نہیں ہو رہی. مراد علی شاہ جیسے آپ نے کہا کہ محسن نقوی کی تجویز گھسی پٹی ہے, قبول نہیں, بات آگے نہ بڑھائیں تو اچھا ہے. کیوں بھائی بات گھسی پٹی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ بھائی گھسا پٹا تو یہ نظام ہے, یہ نظام گھس گیا ہے, پٹ گیا ہے, اس پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا. آپ لوگوں کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا. آپ عوام سے, آپ سیاستدان ہیں, میں حیران ہوں کہ عوام سے اتنے کٹے ہوئے ہیں, اور بات آگے کیوں نہ بڑھائیں؟ بات تو ہر معاملے پہ ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے یہ صوبے بننے چاہیے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اور اس پر بحث ہونی چاہیے, ہر فورم پر ہونی چاہیے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ سیاسی عمل سے آگے بڑھے گا. اور میڈم شیخ, میں تو اسلام آباد میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ چونکہ اس میں پہلے یہ ہے کہ صوبوں میں پہلے جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں اس کی پہلے صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی سے یہ قرارداد پاس کرے گی یا بل پاس کرے گی, پھر آئے گا قومی اسمبلی میں وہاں 2/3 میجارٹی, پھر آئے گا سینٹ میں. تو میں تو یہ بھی سن رہا ہوں کہ یہ صوبوں سے اختیار لینا چاہیے, جیسے بھارت میں ہے کہ ان کی قومی اسمبلی یا ان کے جو لوک سبھا یا راجیہ سبھا ہے وہ سارا کوئی کرتی ہے, تو اسی طرح یہ اختیار اوپر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ابھی ریفرینڈم اور یہ ابھی بعد کی باتیں ہیں, اس پر بات تو ہو رہی ہے لیکن ابھی کوئی حتمی چیز سامنے نہیں. ابھی قانونی ڈیبیٹ بھی اس کے اندر ہے کہ کیسے ہوگا, کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, آئین کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے. بھٹی صاحب ہمیں اوورآل سینس دیں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے کہ اس کا مراد, اس کا مطلب موجودہ حکومت کے لیے کیا ہے, پھر کیا یہ حکومت جانے والی ہے؟ پلیز جلدی اسی پہ آتا ہوں. نہیں, حکومت جانے والی نہیں ہے, لیکن یہ جس طرح کا رد عمل آیا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ سسٹین کرے گا. یہ رد عمل اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اب مسلم لیگ کا رد عمل بھی آ گیا ہے,
ایک طرح سے رانا سناز صاحب نے فرمایا کہ ایک برخوردار زرداری صاحب نے فرمایا یہ نظام فیل ہو چکا، گر چکا، خراب ہو چکا. تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا، اب تمہیں لگا سسٹم خراب ہو گیا، محسن نقوی کو نظام خراب یا برباد نظر آ رہا ہے. اور مزے کی بات سنیں کہ ایک پولیٹیکل حلقے سے سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے کہ استعفیٰ دو محسن نقوی یا محسن نقوی سے استعفیٰ لیا جائے. اب مجھے رانا صاحب جیسے پرانے سیاستدان، عقل مند سیاستدان سے میں حیران ہوں کہ انہوں نے لاجک کیا دی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اسی نظام میں 30 سال کی ترقی جو ہے وہ 3.5 سال میں کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نظام میں نہیں کی، لیکن میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے واقعی محنت سے یہ ترقی کی ہے. تو بھائی ایشو ہی یہ ہے کہ یہ نظام طبقہ اشرافیہ کو، ایلیٹ کو کر رہا ہے، سرو کر رہا ہے، عام آدمی کو نہیں کر رہا. کون سا عام آدمی نیچے سے اٹھا ہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی جگہ پر پہنچ گیا ہے؟ کون سا نیچے کوئی بندہ اٹھے اور مسلم لیگ میں آئے اور نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کی سیٹ پہ پہنچ جائے؟ تو یہی تو اس نظام کی خرابی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ پارٹیاں اس حق میں نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کنفیوز ہے، وہ ابھی کوئی رائے نہیں دے پا رہی. لیکن پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی سب نے وعدے کیے اور سب اپنی وعدوں سے مکرے. اور اوپر سے منافقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں پنجاب میں بنا لو، مسلم لیگ والے کہتے، نون لیگ والے کہتے ہیں سندھ میں بنا لو، یعنی ہمارے یہاں نہ کراؤ. تو یہ سینس جو آخری 2 جملے آپ نے کہا کیا سینس ہے، بہت سنجیدگی ہے اس معاملے پر کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک فیلڈ مارشل صاحب جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، وہ 18 گھنٹے کام کر کے تو پلیٹ میں لا کر چیزیں رکھتے ہیں، لیکن یہ چل نہیں رہا. انہوں نے تو چارج شیٹ سر میرا خیال اس کو سیاسی اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ بھٹی صاحب، اس کو سیاسی اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. فخر درانی صاحب، آپ بھی دارالحکومت میں ہی ہیں، سیاسی جماعتوں کی اس وقت کیا سوچ ہے؟ پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آئی ہے، نون لیگ دبے الفاظ میں کہہ رہی ہے لیکن کھل کر کوئی پوزیشن کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سر تسلیم خم کیا جائے گا سیاسی قوتوں کی جانب سے، یا پھر ریزسٹنس ہوگی؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سر تسلیم خم کرنے والی بات ہے یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے. نئے صوبے بنانے کے حوالے سے نا یہ ایک بڑا کمپلیکس اور انتہائی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر ہم ایگزسٹنگ ماڈل کو دیکھیں تو اس میں جو صوبوں کے حوالے سے اور اس میں ریزسٹنس کہاں سے آ سکتی ہے، دیکھیں این ایف سی ایوارڈ ہے، این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ 57% جو ہے وہ صوبوں کے پاس شیئر جاتا ہے، یعنی 4 صوبوں میں وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جس میں پنجاب کا جو شیئر ہے وہ 51% ہے، سندھ کا 24.7% ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی ہے وہ 14% ہے، اور بلوچستان 9% ہے. یعنی 4,500 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ پنجاب کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو 1400 ارب سے زائد جو ہے وہ اماؤنٹ جاتی ہے. اسی طرح 900 ارب سے زائد جو ہے وہ بلوچستان کو جاتی ہے. اب اگر یہ صوبے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پنجاب کے اندر لیٹس سپوز کہ ایک جنوبی پنجاب بن جاتا ہے، ایک پٹھوار کا بن جاتا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی. اب ڈویژن کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو این ایف سی ایوارڈ بیس کر رہا ہے اس کا جو فارمولہ ہے اس میں پاپولیشن جو ہے وہ 82% جو ہے اس کی ویٹیج دی جاتی ہے کہ جس صوبے کو اماؤنٹ کتنی جائے گی اس کی پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر وہ 82% جو ہے وہ اس کا شیئر بنتا ہے. پھر اس میں 10% جو ہے وہ پاورٹی کے حوالے سے بھی ہے، اس میں پھر 5% ریونیو ہے، اور اسی طرح جو 2.7% ہے جو انورس جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو ایک فارمولہ ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ اعلان کیا، کوئی ریفرنڈم ہوگا اور اس کے بعد یہ صوبے قائم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے جو آئینی طریقہ ہے وہ آرٹیکل 239 میں آلریڈی دیا ہوا ہے کہ 2/3 جو ہے وہ آپ کو متعلقہ صوبے سے بھی ووٹ لینے ہوگے قرارداد منظور کرنے کے لیے، پھر پارلیمان میں آئے گا معاملہ. تو یہ ایسی کمپلیکس چیزیں ہیں کہ یہ راتوں رات بیٹھے آپ نے ایک آئیڈیا یا ایک خیال آیا اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس کو کہا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کر دی جائیں اور وہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو پولیٹیکل پارٹیز کیوں اس کے حوالے سے ریزسٹ کریں گی اس کی میں نے آپ کو ریزنز بتا دی ہیں کہ پنجاب کو اگر جو نون لیگ حکمران پارٹی ہے اس کے جو صوبے کا جو شیئر ہے وہ 4,500 ارب روپے آ رہا ہے،
وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کو جو ہے وہ 4,500 ارب کو جو ہے وہ تقسیم کر کے 3 حصوں میں وہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہاں پہ کیا گارنٹی ہوگی کہ ان کی پارٹی کی تینوں جو صوبے نئے بنائے جائیں گے وہاں پہ اس کی حکومت ہوگی۔ یہی چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی چاہے گی، کیونکہ سندھ کے اگر اندر دیکھا جائے تو ایک میجر جو ہے، خاص طور پہ جو کراچی کی آپ پاپولیشن دیکھ لیں جو سینسس کے حوالے سے، ایک میجر شیئر جو اگر این ایف سی کا کراچی علیحدہ سے وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کیا یہ مانے گی یا نہیں مانے گی؟ یہ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کل بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ایک بڑی لمبی آپ کو جو ہے وہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو ایک قومی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اس قومی کمیشن میں یہ نہیں کہ آپ پولیٹیشین رکھیں، اس میں آپ نے ٹیکنیکل لوگ بھی رکھنے ہیں، اکانومسٹ بھی رکھنے ہیں، آپ نے اس میں باقی جو چیزیں ہیں قومی کمیشن کیا ہوتا ہے؟ فخر درانی صاحب تھوڑا الیبوریٹ کیجئے گا، کیا مراد ہے آپ کی اس سے؟ دیکھیں، ایک نیشنل کمیشن آپ نے جس طرح ایک کمیٹی بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا 18ویں آئینی ترمیم کے لیے، اس کمیٹی کی جو سربراہی رضا ربانی صاحب نے کی تھی، اور جو دیگر اس میں ایکسپرٹس تھے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بھی تھے، اس میں باقی جو ماہرین تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، اسی طرح کا آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں کہ صوبوں کو آپ نے جو ہے وہ مینیجیبل نہیں ہو رہے، گورننس امپروو کرنی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر آپ پہلے سنجیدگی سے کام کریں۔ جب آپ کی یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پبلکلی اناؤنس کر کے اس کے لیے رائے عامہ اور یہ چیزیں کریں۔ اس سے پہلے اگر یہ اس طرح جو ہے وہ، جس طرح میں سمجھتا ہوں کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے جو یہ بات کی ہے، وہ الٹا انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اور اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ یہ ناکام ہو چکا ہے گورننس نام کی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ایٹ لیسٹ دونوں پارٹیز کی طرف سے ریزسٹنس ملے گی؟ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہے گی اس میں، مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہے گی اس میں، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی۔ پبلکلی ہو سکتا ہے کہ یہ نون لیگ کی مجبوری ہو کہ وہ وفاق میں حکومت میں ہے تو وہ انکار نہ کر سکے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے یہ جو ساری چیزیں ہونی ہیں اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی، ایون بیوروکریسی جو ہے وہ بھی نہیں چاہے گی۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ابھی جو ایک پبلک سٹانس لیے بغیر، علیحدہ سے معذرت کے ساتھ فخر صاحب، کیا ایک پبلک سٹانس لیے بغیر یا ریزسٹنس شو کیے بغیر نون لیگ یہ رکوا پائے گی؟ علینا کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ہمارے سامنے نہری جو معاملہ تھا پچھلے 1-2 سال پہلے جو ہوا تھا نہروں کا معاملہ، اس کے اوپر کیا ہوا تھا، پبلکلی پیپلز پارٹی نے کوئی اپوز اتنا نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا روڈز جو ہے وہ چوک کر دی گئی، پنجاب کو سندھ سے ملانے والی وہ چوک ہو گئی، نہروں کا جو معاملہ اتنا زیادہ متنازع کر دیا گیا کہ اس معاملے کو پورا جو ہے وہ آپ کو شیلف میں رکھنا پڑا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پبلکلی اس کو کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز جانتی ہیں۔ دلچسپ ایگزامپل، ویسے زرداری صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بہت دلچسپ ایگزامپل ہے۔